خود سے پیش آنے کا سلیقہ، اپنی تھکن کو مان لینا بھی ایک ادب ہے۔ ہر وقت مضبوط بننا ضروری نہیں۔ خود سے بدتمیزی ہرگز نہ کریں۔ عورت کا سب سے بڑا دشمن اس کی خود سے نفرت ہوتی ہے۔ آغاز کریں اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی پہچان سے کریں۔ ہر جگہ خود کو وقار کے ساتھ متعارف کروائیں اور اپنی آواز آہستہ رکھیں مگر موقف مضبوط رکھیں۔ نرمی کمزوری نہیں بلکہ تربیت ہوتی ہے۔ اور ہر دن کے آخر میں اپنے آپ کو معاف کرنا بھی، کیونکہ شفا خود سے شروع ہوتی ہے۔ اور اپنے دل کے راز ہر کسی کو نہ بتائیں۔ خاموشی عورت کی عزت ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ان باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جس کے بارے میں ہم زیادہ توجہ نہیں رکھتے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور کچھ باتیں اور کچھ کام ایسے ہیں جس کو کرنے سے ہماری زندگی میں خوشیاں، کامیابی، زندگی پرسکون اور خوشحال ہو سکتی ہے، اور جتنے پریشانیاں، تکلیفات ہیں، مصیبت ہے، تو اس سے چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں۔ ہر قسم کے خیالات اور سوچوں سے تنگ آ گئے ہیں تو ذہنی طور پر مضبوط کیسے بنیں؟ تو اس کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، ہر کسی سے توقعات رکھنا چھوڑ دیں۔ نمبر 2، قبول کریں کہ زندگی غیر منصفانہ ہے۔ نمبر 3، محبت یا توجہ کی بھیک نہ مانگیں کبھی بھی۔ نمبر 4، جذبات کو قابو رکھیں۔ نمبر 5، افراتفری میں پرسکون رہنا سیکھیں۔ نمبر 6، چیزوں کو ذاتی طور پر لینا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کی ذہن پرسکون ہوگا، تو آپ پر ٹینشن، پریشانیاں زیادہ نہیں آئے گی۔ نمبر 7، زہریلے لوگوں سے دور رہیں۔ اور نمبر 8، مسائل پر نہیں، حل پر توجہ دیں۔ نمبر 9، ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ اور نمبر 10، اگر آپ ذہنی طور پر مضبوط بننا چاہتے ہیں تو اس 10 اصولوں پر ضرور فوکس کریں اور اس پر عمل ضرور کریں، تو آپ کی ذہنی سکون برقرار رہے گی، تو آپ کی پورا دن اچھا گزرے گا، یعنی پوری زندگی آپ کی اچھی گزرے گی۔ دنیا میں زندگی کے کچھ اصول ہیں۔ زندگی کے کچھ بہترین سبق سیدھے نہیں ہوتے، وہ الٹے کام ہیں جن کے فائدے سیدھے ہیں۔ زیادہ پانے کے لیے بانٹنا شروع کریں۔ دولت، عزت یا علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، جمع کرنے سے نہیں۔ کامیابی کے لیے ناکامی کو گلے لگائیں۔ ناکامی سے بچنے کی کوشش ہی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ ہر ناکامی کامیابی کا راستہ صاف کرتی ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی نہیں ڈرنی کہ میں نے یہ کام کیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے۔ محفوظ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کریں بلکہ خطرہ موڑ لیں۔ سب سے غیر محفوظ جگہ آپ کا کمفرٹ زون ہے۔ اصل ترقی اور تحفظ رسک لینا میں ہے۔ کسی چیز کو قابو کرنے کے لیے اس کو کنٹرول نہ کریں بلکہ قابو پانے کے لیے چھوڑنا سیکھیں۔ لوگوں اور حالاتوں کو جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے آپ، تو وہ اتنا ہی آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے۔ تو آپ نے قابو نہیں کرنی بلکہ چھوڑنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لائف پارٹنر کو سنبھالنا ایک فن ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ فن سیکھ لیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس انسان کوشش کرے۔ اپنی بیوی کو دوست بنا لیں۔ اس کی 8 باتیں آپ نے ضرور خیال رکھنی ہیں۔ بیوی سے دوست کی طرح ڈھیر ساری گپ شپ کیا کریں۔ اس کو اپنی ہر اہم بات بتایا کریں۔ اس سے مشورہ مانگا کریں
اور اگر فضول بھی بولے تو مسکرا کر سنا کریں۔ اور نمبر 6، اس کے ساتھ دوست کی طرح باہر کھانا کھائیں، پکنک پر ساتھ لے جائیں، اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور اس کو قابل آپ نے بنانا ہے کہ وہ آپ کے لیول کے برابر ہو جائے۔ تو آپ نے اس بات کو ضرور توجہ کرنی ہے، خیال رکھنی ہے اور اس پر عمل ضرور کرنی ہے۔ تب ہی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ ناکام لوگ کون ہیں اور کامیاب لوگ کون ہیں؟ ناکام لوگ وہ ہے جو ہر وقت اعتراض کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ہر معاملے خود کو حقدار سمجھتا ہے، بے مقصد زندگی گزارتا ہے اور دوسروں سے معلومات چھپاتا ہے اور کام کو پیسے کی نظر سے دیکھتا ہے، غصہ نکالتا ہے، اپنی ناکامیوں کا دوسروں پر الزام لگاتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتا وہ چاہتے کیا ہے۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے اور تبدیلی سے ڈرتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو مکمل سمجھتے ہیں۔ تو کامیاب لوگ وہ ہے جو لوگوں کی تعریف کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرتا ہے، اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اپنی کامیابی کی وجہ دوسروں کو سمجھاتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد طے کرتا ہے اور دوسروں تک معلومات پہنچاتا ہے، دوسروں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور منصوبہ بندی کی فہرست تیار کرتا ہے اور مسلسل سیکھتے ہیں، کام میں بہتر تبدیلی کے خواہاں ہوتے ہیں، تبدیلی کو اپناتے ہیں اور اپنے خیالات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ تھی کامیاب لوگوں کی نشانیاں اور ناکام لوگوں کی نشانیاں۔ تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکامیاب، تو آپ ان کو فالو ضرور کریں۔ گھر میں غربت کیوں آتی ہے؟ کس وجہ سے آتی ہے؟ تو گھر میں غربت کے اسباب کچھ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس کی وجہ سے غربت آتی ہے۔ نمبر 1، نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 2، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ نمبر 3، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ نمبر 4، گھر میں کوڑا کرکٹ رکھنا، یعنی کوڑا کرکٹ کو صاف نہ کرنا۔ نمبر 5، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ نمبر 6، بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننا۔ نمبر 7، مغرب عشاء کے درمیان سونا۔ نمبر 8، مہمان آنے پر ناراض ہونا۔ نمبر 9، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 10، دان سے روٹی کاٹ کر کھانا۔ نمبر 11، 40 دن سے زیادہ زیر ناف بال رکھنا۔ نمبر 12، دان سے ناخن کاٹنا۔ 13، کڑے کڑے پاجامہ پہننا۔ 14، عورت کا کڑے کڑے بال باندھنا۔ 15، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا اور 16، صبح سورج نکلنے تک سونا۔ 17، درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ 18، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ 19، الٹا سونا۔ 20، قبرستان میں ہنسنا۔ 21، پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا۔ 22، رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا۔ 23، برے خیالات سوچنا۔ 24، بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا۔ 25، استنجا کرتے وقت باتیں کرنا۔ 26، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ 27، اپنی اولاد کو کوسنا۔ 28، دروازے پر بیٹھنا۔ 29، لہسن اور پیاز سے چھلکے جلانا۔ 30،
فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا۔ 31 پھونک سے چراغ بجھانا۔ 32 بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنا۔ 33 غلط قسم کھانا۔ 34 جوتا اور چپل الٹا دیکھ کر سیدھا نہ کرنا۔ 35 حالات جنابت میں حجامت کرنا۔ 36 مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا۔ 37 رات کو جھاڑو لگانا اور 38 اندھیروں میں کھانا کھانا۔ 39 کڑے میں منہ لگا کر پینا۔ 40 قرآن مجید نہ پڑھنا۔ یہ غربت آنے کے اسباب ہیں، اگر آپ ان سے بچیں گے تو آپ کے گھر سے غربت جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موقعوں پر دعا مانگو رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1 جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو۔ نمبر 2 جب اذان ہو رہی ہو۔ نمبر 3 سفر کے دوران۔ نمبر 4 جمعے کے دن اور نمبر 5 رات کو جب آنکھ کھلے۔ نمبر 6 فرض نماز کے بعد اور نمبر 7 مصیبت کے وقت۔ ان حالاتوں میں جو بھی دعا کرے گا وہ رد نہیں ہوتا، تو آپ نے ضرور ان موقعوں پر دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی حاجت ہو یا کچھ بھی تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے ہیں۔